کی مہا سنت ہے، مہا عمل ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے تاکہ پتہ چل جائے راہ خدا کا سفر اللہ کے یہاں پیدل مطلوب ہے۔ پیدل پر جو ثواب ہے وہ سواری پر جو ثواب نہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ تبلیغ والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے جہاز بنا دیے، ٹرین بنا دی، شاندار عمدہ بسیں بنا دی، کاریں بنا دی، موٹر سائیکلیں بنا دی، اس کے باوجود یہ پیدل جماعت میں جا رہے ہیں، پیدل جماعت میں جا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی سواریوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے جہاز بنا دی، ٹرینیں بنا دی اور بسیں بنا دی، پھر یہ کیوں پیدل جا رہے ہیں؟ اور ہم تو اللہ معاف فرمائے، ہمیں تو بنا ہر وہ مل گیا، ورنہ جنہوں نے سفر کیے تبلیغ کے لیے انہوں نے کیے ہیں۔ ہماری جماعت چل رہی تھی وہاں کھٹولی میں، وہاں پر ایک حکیم صاحب تھے، ان سے ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ میں نظام الدین میں تھا اور ایک بزرگ کے پاؤں کو دبا رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا حکیم صاحب ان پاؤں کو اچھی طرح دباؤ، ان پاؤں کو اچھی طرح دباؤ، یہ پاؤں پیدل نظام الدین سے مدراس گئے ہیں، یہ پاؤں نظام الدین سے پیدل کلکتہ گئے ہیں، یہ پاؤں نظام الدین سے پیدل وادی گئے ہیں، یہ پاؤں پیدل مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں 12 سال پیدل پھرے ہیں، پیدل نظام الدین سے مدراس پیدل، کلکتہ پیدل، تو پیدل جا رہے اور سواری کو چھوڑ رہے، یہ تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ مجھے ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا ان کو کہنے دو لیکن تم سمجھ لو ہمیں کسی کے اعتراض کا جواب نہیں دینا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اعتراض کا کوئی جواب ہمارے یہاں نہیں ہے، اعتراض کا لفظ سے جواب دو گے تو لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ہر لفظ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تم مراد لو گے وہ دوسرا مراد لے گا، اس لیے اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، فتنہ فساد ہو جائے گا۔ عمل سے جتنا لوگ مطمئن ہوں گے اتنا باتوں سے مطمئن نہیں ہوں گے، اس لیے ہمارے یہاں کسی کا کوئی جواب نہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک چپ 100 کو ہراتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ میں نے کہا ان کو جو کہنا ہے کہنے دو، ہمیں تمہیں سمجھنا چاہیے۔ حیات الصحابہ میں ایک جماعت جا رہی راہ خدا کے اندر، لمبی جماعت ہے، اور ایک صحابی جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری کے ساتھ ہیں اور پیدل چل رہے ہیں۔ امیر صاحب آئے اور پیچھے سے آ کر کہا جابر سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا حضرت میری سواری بیمار نہیں ہے، میری سواری کمزور نہیں ہے، خوب دانا پانی کھلا کر اس کو میں نے مضبوط کیا ہوا ہے، میں پیدل اس لیے نہیں چلتا کہ سواری مجھے لے کر نہیں جائے گی، میں تو پیدل اس لیے چل رہا ہوں، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من فرق قدمہ فی سبیل اللہ عز وجل حرمہ اللہ علی النار، کہ جن کے پاؤں پر راہ خدا کی گرد و غبار لگ گئی، مٹی لگ گئی، جہنم کی آگ حرام ہے ان کو۔ گھوڑے پر سوار ہوا تو مٹی کم لگے گی، پیدل چل رہا ہوں تو مٹی زیادہ لگے گی، مٹی زیادہ لگے گی۔ انہیں پتا تھا راہ خدا کی مٹی کی قیمت کا، راہ خدا کی مٹی کے اجر و ثواب کا، ہمیں خبر نہیں، ہمیں خبر نہیں۔ اللہ جل خیر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے یہ تو اللہ کے راستے کی مٹی کی فضیلت ہے، اللہ کے راستے کی مٹی کا اجر ہے، اللہ کے راستے کی مٹی کا ثواب ہے کہ اللہ کے راستے کی مٹی لگ گئی تو جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہے۔ جس راستے کی مٹی اتنی قیمتی ہے کہ جہنم کی آگ حرام ہو رہی، اس کا دھواں حرام ہو رہا، اس راستے کی تعلیم کتنی قیمتی ہوگی، اس راستے کی تبلیغ کتنی قیمتی ہوگی، اس راستے کا ذکر کتنا قیمتی ہوگا، اس راستے کا عمل کتنا قیمتی ہوگا، اس راستے میں سنت و شریعت کو پھیلانے پہنچانے کا اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ جس راستے کی مٹی جہنم کی آگ کو حرام کر رہی ہے، اس راستے کی تعلیم اور اس راستے کی تبلیغ، اس راستے کے علم و عمل کا کیا کہنا ہے۔ امیر صاحب یہ سن کر بات آگے چلے گئے، اور جب لشکر کے آگے جماعت سے بالکل اگلے حصے پر پہنچ گئے اور وہیں سے زور سے کہا یا جابر، ارے جابر سوار ہو جا، سواری ساتھ ہے، کیوں نہیں بیٹھ رہا سواری پر؟ وہ ساتھی تھے، کام کرنے والے تھے، امیر کی منشا کو سمجھتے تھے کہ امیر کا ہم سے کیا تقاضا ہے، امیر کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، امیر ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ
ساری امیر صاحب تو اپنی اپنی چلا رہے ہیں. ابھی تو سمجھایا, ابھی تو بتلایا کہ میں پیدل اس لیے نہیں چل رہا کہ سواری کمزور ہے, ضعیف ہے, اور پھر کہہ رہے بیٹھ جاؤ, اپنی اپنی منوانا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہ سمجھ گئے کہ امیر صاحب کا منشا کیا ہے, امیر صاحب کیا چاہ رہے ہیں. اتنی زور سے دور سے آواز لگا کر کہ سواری پر سوار ہو جاؤ, کہ امیر صاحب کا منشا یہ ہے کہ یہ حدیث جو تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے سنائی ہے, یہ تعلیم صرف تمہارے اور میرے درمیان نہ رہ جائے, یہ تعلیم ساری جماعت کا ایک فرد سن لے. اجتماعی تعلیم کرو. اجتماع ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ پرانے آگے بیٹھ جائیں گے اور نئے باہر پھرتے رہیں گے, 2-4 یہاں رہیں گے اور باقی باہر رہیں گے. نہیں, اس اجتماع میں آنے والا ہر ایک فرد یہاں کی ہر مجلس میں شریک ہو, ہر عمل میں شریک ہو. کوئی بات اجتماع کی, کسی مجلس کی ایسی نہ ہو کہ کوئی ساتھی اس کو سنے بغیر یہاں سے چلا جائے. یہ فکر ہونی چاہیے اجتماع کی پہلی مجلس میں شرکت کرنے والوں کی, فجر کے بیان میں حاضر ہونے والوں کی, کہ آئندہ جتنی بھی مجلسیں ہوں گی اس مجلس میں کوئی بھی باہر نہیں جائے گا اور نہ کسی کو باہر جانے دے گا. یہاں کی ہر مجلس کا ہر فرد کو پورا فائدہ ہونا چاہیے, پورا لاभ ہونا چاہیے. پوری بات سب کے کانوں میں, دل و دماغ میں راسخ ہو جائے تاکہ یہاں سے کچھ لے کر جائیں. یہ نہیں کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں اور کیا لائے کچھ بھی نہیں. سب کو نفع ہو, سب کو فائدہ ہو. یہ اس کو مومن کہتے ہیں, اس کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کامل وہ نہیں ہے, مومن کامل وہ نہیں ہے جو صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے. میری نماز, میرا روزہ, میرا حج, میری زکات, میری عبادت, میری جنت, میری آخرت, کہ یہ ناقص مومن ہے, یہ کامل مومن نہیں ہے. یہ ناقص مسلم ہے, کامل مسلم نہیں ہے. کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے. یہ کامل مومن ہے. اس کو مومن کہتے ہیں, اس کو ایمان والا کہتے ہیں کہ ہر خیر کو غیر تک پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے, یہ اس امت کے ایک فرد کا کام ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا, کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. ہم نے اپنے لیے مجلس میں آنا اور شرکت کرنا اور یہاں کی بات سننا پسند کیا ہے, تو اپنے ایک ایک حلقے والے کی, ایک ایک پنچوشے والے کی, ایک ایک مسجد وار جماعت کے ساتھی کی, یہاں ایک ایک شرکت کرنے والے کی پوری فکر یہ ہمارے ذمہ ہے. یہاں کی ہر بات ہر ایک لے کر جائے, یہاں کی ہر بات ہر ایک عالم میں پھیلائے اور پہنچائے. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی سے آواز میں بالکل جنہ, کیا تم جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ قال نعم, فرمایا جی ہاں میں جنت میں جانا پسند کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحب الاخی ما تحب لنفسک, جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تم جنت میں جانا پسند کر رہے ہو, تمہیں سارے انسانیت کو جنت میں لے جانے کی فکر کوشش کرتے ہیں. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سوار ہو جاؤ. وہ سمجھ گئے امیر صاحب کا منشا یہ ہے کہ جو حدیث میں نے امیر صاحب کو سنائی ہے وہ میں پوری جماعت کو سنا دوں. انہوں نے وہیں سے زور سے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرت قدمه في سبيل الله عز وجل حرمهم الله على النار. میں سواری پر اس لیے سوار نہیں ہو رہا کہ سواری میری کمزور ہے, دانا پانی اس کو میں نے نہیں کھلایا ہے, میں تو اس لیے پیدل چل رہا ہوں. میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے پاؤں پر راہ خدا کی گرد و غبار مٹی لگ گئی جہنم کی آگ حرام اس کو, جہنم کی آگ حرام. جیسے ہی جماعت نے یہ بات سنی, حیات صحابہ میں ہے, ساری جماعت اپنی سواریوں سے اتر گئی. ساری جماعت سواریوں کے ہونے کے باوجود پیدل راہ خدا کا سفر طے کرنے لگی. راوی کہتے ہیں اتنی بڑی لمبی جماعت سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چلتا ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا صحابہ نے ناشکری کی سواری کی کہ نہیں, انہوں نے قدردانی کی راہ خدا کی, انہوں نے قدردانی کی راہ خدا کی مٹی کی, راہ خدا کی مٹی کی. ہمیں خبر نہیں تھی, خبر تھی, انہیں خبر تھی. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو روح سے منور فرمائے, بار بار فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے حدیث لکھ رہے, 6 مہینے حدیث پڑھا رہے اور 6 مہینے راہ خدا کی نقل
نقل و حرکت میں چلت پھرت میں حدیث کا علم کا ماحول قائم کرنے کے لیے امت کو انسانیت کو سنت پر لانے کے لیے شریعت پر لانے کے لیے عبادت و دعوت پر امت کو جمع کرنے کے لیے 6 مہینے راہ خدا کا سفر کر رہے ہیں. اور جب 6 مہینے حدیث لکھتے تھے حدیث پڑھاتے تھے قلم لکڑی کے ہوتے تھے قلم تراشے جاتے تھے اس کا برادہ تیار ہوتا تھا فرماتے تھے یہ برادہ میرے قلموں کا جمع کر لو جب میرا آخری وقت ہو اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے نہلانے کے لیے تم گرم پانی کرو تو ان حدیث کے قلم کا جو برادہ بچا ہوا ہے اس سے میرا پانی گرم کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی برکت سے اور اس قلموں کی برکت سے مجھے معاف کر دے اور میرے درجات بلند کر دے. اور جب راہ خدا میں جاتے تھے تو وہاں گرد و غبار ایسے شاندار عمدہ بہترین روڈ نہیں ہوتے تھے پیدل چل رہے سواری پر چل رہے سارے سامان سب پر مٹی گرد و غبار دھول جم رہی اس سب دھول کو اتارتے تھے سامان سے اتارتے تھے جسم سے اور اتارتے تھے سواری سے اور اس کو جمع کرتے تھے. جب جمع ہو جاتی تھی تو اس کی اینٹ بناتے تھے اینٹ بنا کر کہتے تھے جب میں مر جاؤں اور مجھے قبر میں اتارا جائے اللہ کے راستے کی مٹی کی بنی ہوئی اینٹیں میری قبر میں رکھ دینا تاکہ اللہ مجھے بخش دے اللہ میرے درجے بلند کر دے. انہیں پتہ تھا راہ خدا کی مٹی کی قیمت کا. ان کے زمانے میں بہت بڑے عالم بہت بڑے محدث بہت بڑے عابد فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو 6 مہینے مکہ میں عبادت کرتے تھے اور 6 مہینے مدینے میں عبادت کرتے تھے. اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا فضیل ابن عیاض کو جو عابد الحرمین کے نام سے مشہور تھے کہ 6 مہینے عبادت مکہ کی ہے اور 6 مہینے عبادت مدینے کی ہے. خط لکھا اور خط کے اندر اشعار لکھے اور یوں کہا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعب یا من يغلب قده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتغذب. اے حرمین شریفین میں عبادت کرنے والے فضیل ابن عیاض جو 6 مہینے مکہ میں لگا رہا ہے اور 6 مہینے مدینے میں لگا رہا ہے کاش تو ہمیں دیکھتا لعلمت انك بالعبادة تلعب تو سمجھ جاتا کہ تو عبادت میں مزے لے رہا ہے تو عبادت میں راحت میں آرام میں ہے اور ہم یہاں میدان کارزار میں کتنی قربانی اور مجاہدوں کے ساتھ چل رہے ہیں. یا من یغلب قده بدموعه فظهورنا بدمائنا تتغذب. اے وہ آدمی جو اپنے رخساروں کو اپنے آنسوں سے تر کر رہا ہے ہمارے سینے کو دیکھ کہ ہمارے سینے ہمارے خونوں سے تر رہے ہیں. مجھ کو انبر کے کچھ کو تمہیں مبارک ہو ہمیں تو راہ خدا کی گرد و غبار اور وہ مٹی پسند ہے. ایسے اشعار لکھ کر بھیجے وہ نکل رہے تھے حرم سے اور ان کو خط دیا کہ عبداللہ ابن مبارک نے خط بھیجا ہے. انہوں نے خط پڑھا اور یہ شعر پڑھے اور شعر پڑھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگے. وہ خیر کا زمانہ تھا وہ خیر کا زمانہ تھا ہر ایک بات کو سمجھتا تھا ہر ایک بات کو سمجھتا تھا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ ابن مبارک ہمارے مکے کی عبادت کو اور ہمارے مدینے کی عبادت کو کھیل کہہ رہا ہے ہم سے مکہ چھڑوانا چاہ رہا ہے ہم سے مدینہ چھڑوانا چاہ رہا ہے. جیسے بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ تبلیغ والے ہماری دکان چھڑوانا چاہ رہے ہیں تبلیغ والے ہمارا کارخانہ چھڑوانا چاہ رہے ہیں تبلیغ والے ہماری بیوی چھڑوانا چاہ رہے ہیں ہمارے بچے چھڑوانا چاہ رہے ہیں. یہ تو ہمارے دشمن ہیں. شیطان کہتے ہیں ان کی بات میں مت آنا اگر تم ان کی بات میں آ گئے تو پھر 5 مہینے جائے بغیر رہو گے نہیں 4 مہینے جائے بغیر رہو گے نہیں کہ بھائی اجتماع میں چلو کہ بھائی اجتماع میں چلا تو زیادہ لیکن وہاں تو پتہ چلا ہے کہ نقل جماعت 5 ماہ کی اجتماع سے جا رہی ہے نقل جماعت 2 ماہ کی اجتماع سے جا رہی ہے نقل جماعت قلعے کی دوسرے قلعے کی نقل اجتماع سے جا رہی ہے. وہاں جاؤں گا تو پکڑ ہو جائے گی وہاں جاؤں گا تو نقل نکلنا پڑے گا اس لیے میں اجتماع میں نہیں جا رہا. جماعت آ گئی ہے مسجد میں دوسری مسجد میں نماز پڑھوں گا. اعلان کر دیا ہے جماعت نے میں آخری صف میں نماز پڑھوں گا. کہیں میں آخری صف میں نماز پڑھنے لگوں اور لوگ میری پیچھے باندھنے اور مجھے آگے بیٹھنا پڑے مجھے بات سننی پڑے کہ یہ تو میری زبان پر حضرت مولانا اللہ جزائے خیر اور قول نور سے منور فرمائے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اول تو لوگ ہماری بات سنتے نہیں اول تو لوگ ہماری بات
سنتے نہیں. اعلان ہوا میں دین کی بات ہوگی بیٹھ جاؤ. 100 آدمی تھے, سب چلے گئے. 3 آدمی بیٹھے, 5 آدمی بیٹھے, 10 آدمی بیٹھے. دروازہ کھٹکھٹایا, کون ہے؟ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر آئے ہیں, اللہ کے دین کی بات سن لو. بچہ آ کر کہتا ہے ابا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر نہیں ہے. ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا یہ کہہ رہے ہیں ابا گھر نہیں ہے. روزانہ ملاقاتوں میں گشتوں میں اللہ جزائے خیر کہ ہمارے حضرت کو ان کی عمر میں برکت فرمائے کہ ایسی شاندار اعلیٰ محنت ہمیں عطا فرمائی کہ رات دن صبح و شام مسجد آباد ہیں اور ہر گھر پر پہنچنا ہو رہا ہے. پہلے مشورہ ہوتا تھا, رائے دی جاتی تھی, ہاں بھائی کس سے بات کریں. 2 مجرم تھے. کتنے مجرم تھے؟ 2 مجرم تھے. اس نے 4 مہینے لگایا وہ مسجد میں نہیں آ رہا, اس نے چلہ لگایا وہ مسجد میں نہیں آ رہا, وہ ابھی 3 دن کی جماعت میں گیا تھا, تعلیم میں نہیں بیٹھ رہا. ایک تو یہ تھا اس سے ملو, اور دوسرا کون تھا کہ وہ ہے آج تک ہم نے اس کو کبھی مسجد میں دیکھا ہی نہیں, وہ تو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں. ایک بے نمازی اس سے ملو, اور ایک جو جماعت میں وقت لگا کر آیا ہے عمل میں نہیں جڑ رہا ہے اس سے ملو. بس 2 ہی آدمی تھے جن سے بدل بدل کر روزانہ ملاقاتیں ہو رہی تھی. اور جب سے دعوت شروع ہوئی, تعلیم شروع ہوئی, استقبال شروع ہوا, تو ہر پہلے تو گھر پہ نمبر ہی نہیں آتا کہ اس گھر کے تو سارے لوگ نمازی ہیں, ان سے کیا ملنے کی ضرورت ہے. نہیں, اب ہر گھر پر بار بار پہنچنا ہو رہا ہے, ہر بار پہنچنا ہو رہا ہے. ہر دن بعض مسجدوں میں الحمدللہ ہر گھر کے ہر فرد تک بات پہنچاتی ہے, ورنہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جس میں ہر گھر پر دعوت تعلیم استقبال کے ذریعے ایک فرد بات نہ ہو جاتی ہو اور اس کو اللہ کی طرف, رسول اللہ کی طرف, آخرت کی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا ہو. تو روزانہ سننے میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا ہے. تو اول تو لوگ ہماری بات سنتے نہیں, بڑے بڑے شہروں میں جماعتیں گئی اور دیکھ کر دور سے بھاگ گئے. کیا ہوا کہ بھائی بھاگو, اللہ کی پولیس آ گئی. گلی بدل دیتے ہیں, فوراً پیچھے ہو جاتے, جماعت آگے بلا لیں گے آگے. اور بعد میں کہتے بھائی بات سننا تو دور کی بات ہے, ان کا سلام بھی مت سننا, ان کے سلام کا جواب بھی مت دینا. تو اول تو لوگ ہماری بات سنتے نہیں, اول تو ہماری بات سنتے نہیں, سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں, سنتے ہیں سمجھتے نہیں کہ یہ تو ہماری بیوی کو چھڑوانا چاہ رہے, ہمارے بچوں کو چھڑوانا چاہ رہے, ہمارے کارخانے کو چھڑوانا چاہ رہے, ہمارے مدرسے کو چھڑوانا چاہ رہے, ہماری مسجد کو چھڑوانا چاہ رہے, ہماری خانقاہ کو چھڑوانا چاہ رہے, ہمارے علمی مشاغل کو چھڑوانا چاہ رہے. یہ تو ہمارے دکانوں کے, اسباب کی, چیزوں کے, یہ ٹھکانوں کے دشمن ہیں. نہیں, کہ اول تو لوگ ہماری بات سنتے نہیں, سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں. دکانیں چھڑوانے نہیں چاہ رہے, کارخانے چھڑوانے نہیں چاہ رہے, فیکٹری چھڑوانے نہیں چاہ رہے, بلکہ فیکٹری میں تمہیں کیسے رہنا ہے, دکان میں تمہیں کیسے رہنا ہے, گھر میں تمہیں کیسے رہنا ہے, تمہاری ذات سے سارا عالم کیسے فیضیاب ہو, پورے عالم کی جہالت تمہارے ذریعے سے کیسے ختم ہو, سارے عالم کے اندر سے غفلت تمہارے ذریعے سے کیسے ختم ہو, تمہارے ذریعے سے سنت اور شریعت کا ماحول پوری دنیا میں کیسے قائم ہو. اللہ کی رحمت مدد نصرتیں انبیاء علیہ السلام پر جیسے نازل ہوئی, صحابہ پر جیسے نازل ہوئی, تابعین پر جیسے نازل ہوئی, بزرگان دین اولیاء اللہ پر جیسے رحمتیں برکتیں نازل ہوئی, وہ رحمتیں برکتیں تمہیں اللہ سے دلوانا چاہتے ہیں.